اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شکیل اصغر بخاری ایڈوکیٹ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، ہمارے اس چینل کا مقصد آپ تک تمام قوانین کی اویئرنیس دینا ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے وہ تمام ایسے قوانین کو بیان کرنا ہے کہ جو معاشرے کے اندر آپ کے لیے جس کی آپ کو ضرورت درپیش آتی رہتی ہے۔ پاکستان کے فوجداری قوانین، سول، فیملی، سروس میٹرز اور اسی طرح سے دیگر ایسے تمام معاملات جیسے کہ ریونیو کے حوالے سے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچانا انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم ڈیلی کی بنیاد پر آپ تک یہ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں گے، جس سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن آج ہم لوکل قوانین کی بجائے انٹرنیشنل قوانین کے حوالے سے کچھ آپ سے بات کرنا چاہیں گے، اور خصوصاً آج کا جو موضوع ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو اس وقت جنگ جاری ہے، اسے ہم جنگ نہیں کہیں گے بلکہ جو اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مظلومین اور فلسطین کے مظلومین پر جو ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہم ان قوانین کو ڈسکس کریں گے کہ انٹرنیشنل ایسے کون سے قوانین ہیں کہ جس کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ 1864 کے اندر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایک کنونشن ہوا جسے جنیوا کنونشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر 1906 کے اندر 1949 کے اندر یہ مختلف سالوں میں ہوتا رہا، اور اس کے اندر مختلف قوانین، انٹرنیشنل قوانین، جنگی قوانین جو ہیں وہ بنتے رہے۔ اس کنونشن میں اور اس کے علاوہ بہت سے کنونشنز کے اندر کچھ ایسے قوانین طے کیے گئے کہ جس میں جب بھی دو ممالک کے درمیان جب تنازع ہوگا، جب جنگ ہوگی، تو اس دوران ان قوانین کا خیال رکھا جائے گا، جس میں نمبر 1 یہ کہ جب بھی دو ممالک کے درمیان جنگ ہوگی تو سویلینز کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، گھروں پر بمباری نہیں کی جائے گی، جہاں پہ لوگ پرامن طریقے سے، منظم طریقے سے رہ رہے ہوں گے وہاں پر بمبارمنٹ یا وہاں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اسکولوں پر بمباری نہیں کی جائے گی، اسکولوں پر حملے نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جب حملے کیے ہیں تو انہوں نے اسکولوں پر بھی حملے کیے ہیں، انہوں نے ہسپتالوں پر بھی حملے کیے ہیں، انہوں نے گھروں پر بھی حملے کیے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی گئی، اسرائیل کی جانب سے کسی ایسے بھی قانون کی وائلیشن کرنا نہیں چھوڑا گیا کہ جس میں انہوں نے اس قانون کی وائلیشن نہ کی ہو اور وہاں پر مظلومین پر ظلم کی جو ہے تاریخ رقم نہ کی ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طبی عملے کو وہاں پر سہولیات پہنچانے کے لیے راستہ دیا جائے گا، طبی عملے کو وہاں پر ادویات پہنچانے کی اجازت ہوگی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 7 نومبر کو ہلال احمر کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں طبی عملہ جو ہے وہاں پر امداد کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر ظلم و بربریت کی گئی۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو شہید ہوں گے یا قتل ہوں گے ان کا احترام کیا جائے گا۔ لیکن ہم نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر کس طریقے سے غزہ کے مظلومین جن کو شہید کیا گیا اور ان کی ڈیڈ باڈیز کی بے حرمتی کی گئی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر انسانیت کی تقدس کو کس طریقے سے پامال کیا جاتا رہا۔ انٹرنیشنل قوانین کو روندتے ہوئے اسرائیل نے کس طریقے سے 4300 کے لگ بھگ 4350 کے قریب جو تعداد ابھی تک پتہ چلی ہے بچوں کو شہید کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے یہ جنگ نہیں، اسے ہم کہیں جنگ زدہ علاقے کے اندر جو فیسلٹیز ہیں یا جو ایڈ ہے وہ پہنچانے کی مکمل طور پر اجازت ہوگی۔ لیکن اس پورے معاملے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل نے مظلوم فلسطینیوں پر جو جنگ مسلط کی ہے، انہوں نے اس تمام کے اندر جو چیز نمایاں نظر آئی ہے وہ یہ کہ وہاں پہ جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ نسل کشی کی اجازت نہیں ہوتی، حتیٰ جنگوں کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوتی، جنگوں کے بھی قوانین ہوتے ہیں۔ لیکن اسرائیل جسے یورپ کی حمایت حاصل ہے اور امریکہ کی حمایت اور مدد حاصل ہے، وہ مکمل طور پر تمام تر قوانین کو بالائے طاق رکھ کر غزہ کے اندر ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کر رہا ہے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ، اسلامی حکومتیں، اسلامی حکمران، انہیں بیدار ہونا ہوگا اور غزہ کے مظلومین کی نسل کشی کو روکنا ہوگا، اپنا کردار آگے بڑھ کر ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔